الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد مالک کا شکر ہے، مسجد کی پاکیزہ فضا جس نے نصیب فرمائی، اللہ اس آب و ہوا کو تا دم آخر نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں آنے والوں کو اللہ اتنا نوازتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا کھلا کیا جاتا ہے کہ جتنی مسجد کی کشادگی تھی، اور وہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ قبر ہے یا مسجد ہے؟ فرمایا ہے قبر، لیکن تیرا اتنا آنا ہمیں پسند ہے کہ تو مسجدوں کو آباد کرتا تھا، ہم نے تیری قبر کو مسجد جتنا کھلا کر دیا۔ اب دیکھیے، ہم روز کسی کے گھر جائیں تو قدر گھٹتی ہے، اور روز کا آنا جانا قدر کو کھوتا ہے، لیکن ایک خدا کا گھر ہے کہ روز جتنا آؤ اتنا زیادہ عزت پاؤ گے، اللہ اتنا ہی قرب عطا فرماتا ہے اور اتنا ہی اللہ نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا مہمان فرمایا ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ گنتی کے ایام ہیں۔ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا شہر عظیم، شہر برقت، شہر جلیل، شہر کریم۔ وہ مہینہ ہے جو بڑا کریم ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا جلیل ماہ مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شعبان المعظم کے آخری دن حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یعنی شعبان کے آخری دن حضور نے خطبہ دیا۔ فرمایا قد اظلکم، فرمایا اے صحابہ تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری حضور نے ارشاد فرمائی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار کا رمضان المبارک سے پہلے خطبہ ارشاد فرمانا بہت سارے اندر مفاہیم اور معنی رکھتا ہے، بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب کوئی عظیم مہمان آنے والا ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ملک کا بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جائے تو پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں آنے والا ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، ایک تو اس کی عزت کے لیے، دوسرا لوگوں کی تیاری کے لیے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا مہمان رمضان المبارک ہے، اور جب وہ لوگوں کے پاس آتا ہے تو رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کی تیاری کرنے کے لیے اور تربیت کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں آنے والا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، اور بڑے کرم کے سحاب لے کر وہ اترنے والا ہے۔ یعنی امت متوجہ ہو جائے کہ جو گھڑیاں آنے والی ہیں کوئی عام گھڑیاں نہیں ہیں، وہ ایسی گھڑیاں نہیں کہ بندہ غفلت میں گزار دے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کئی مرتبہ وقت کی قدر و قیمت کے متعلق کئی ارشاد فرمائے، اور بہت سارے موقعوں پر اپنی امت کو متنبہ کیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرامک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔
صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، غناک قبل فقرک، فرمایا غریبی سے پہلے غنا کو، امیری کو غنیمت سمجھو، فراغک قبل شغلک، فرمایا مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، 5ویں نمبر پہ فرمایا موتک قبل حیاتک، حیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی سرکار نے اپنی امت، اب دیکھیے نا کہ ایک ایک فرمانے کا مختصر جملہ ہے، شبابک قبل حرامک، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جو جوانی میں عبادت کی لذت ہے یا جو جوانی میں بندہ کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سرکار نے بڑھاپے کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے بھی بہت ساری احادیث بیان فرمائی، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جب چٹے بال ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کی حیا کرتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ جو سفید بال لے کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ بزرگی کے متعلق یہ نہیں کہ سرکار، بلکہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے وصیت کی کہ اگر میرے بال کالے ہوئے تو میں فوت ہو گیا تو میری داڑھی کو آٹا لگا دینا، سفید کر دینا، اللہ اکبر، اور اس سفیدی کی حالت میں مجھے دفنانا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسا ہی ہوا، ان کی داڑھی کو آٹا لگایا گیا، قبر میں بھیجا گیا، فرشتے آئے، اللہ نے فرمایا اسے بخش دو، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے میرا ایسا روپ بنایا ہے جو بزرگوں والا ہے، اس نے بہانہ ایسا بنایا ہے، اللہ اکبر۔ تو بزرگی کے متعلق بھی سرکار کے کتنے فرامین ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا جو چٹے بالوں کا حیا کرتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا، اللہ اسے معاف کر دیتا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی آپ دیکھیے تربیت اور سرکار کی تعلیم کیسی ہے۔ ایک یہودی ہے، جا رہا ہے، بال سفید ہیں، سرکار روک کے اسے آگے جانے دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو غیر مسلم ہے، یہودی ہے۔ فرمایا ہے تو بزرگ ہے تو دیر عمر ہے نا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو بزرگوں کا ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے، اس کی بھی کیا بات ہے نا۔ دیکھیں سرکار نے کسی جگہ فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کی پہ شفقت نہ کرے، فرمایا میری امت سے خارج۔ کئی جگہوں پر سرکار نے ارشادات فرمائے۔ تو بہرحال جو بڑی عمر ہے یا یہ بزرگی والی عمر ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب چٹے بال آ جاتے ہیں تو خود بخود ایک پیغام آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے اور اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اسرائیل ہوں، لوگوں کی جان نکالتا ہوں اور آخری وقت میں ہی آتا ہوں۔ تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے آپ آئے ہو، چلو اللہ آپ پہ فضل کرے، مجھ پہ مہربانی کرے، تو آپ ایسا کرنا کہ آنے سے پہلے مجھے کچھ پیغام بھیج دینا تاکہ میں تیاری۔ اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے انبیاء کے عوامل ہوتے ہیں اور یہ سلسلے ہوتے ہیں۔ تو کہا ہاں ہم ضرور پیغام بھیجیں گے۔ آخری وقت آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کے خلیل تھے، تو اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا بھی تو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو آنے سے پہلے 3 پیغام بھیجوں گا۔ تو فرمایا میں نے پیغام بھیجے تھے، کیا بیماری نہیں آئی؟ وہ میرا پیغام تھا۔ کیا چٹے بال نہیں آئے؟ وہ میرا پیغام تھا۔ کیا کمر ٹیڑھی نہیں ہوئی؟ کیا یہ میرا پیغام تھا؟ یہ سارے میرے پیغامات تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ایک بات نقل فرمائی ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک عیسائی آپ کی بارگاہ میں آیا، اللہ والوں کی بھی اپنی ایک سسٹم ہوتا ہے تربیت کرنے کا اور بندے کی تعلیم کا، انہیں سمجھانے کا۔ عیسائی آیا، بوڑھا تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی راہ راست کی، راہ ہدایت کی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تیری عمر زیادہ ہے یا داڑھی کی؟
کہنے لگا جی میری بہرحال زیادہ ہے، داڑھی بعد میں آتی ہے، داڑھی پہلے آتی ہے یا بندہ؟ بولیے۔ تو آپ تو اتنے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی کوئی عجیب چیز بیان کرنے لگا۔ محبت سے سبحان اللہ فرمائیے۔ فرمایا داڑھی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، بندے کی عمر۔ دیکھو اللہ کے ولی کا پیغام۔ بایزید بستامی فرمانے لگے پھر دیکھیں کہ آپ بڑے ہیں اور داڑھی چھوٹی ہے، جو چیز بعد میں آئی ہے اس نے رنگ بدل دیا ہے اور آپ نے اپنا رنگ نہیں بدلا ابھی تک۔ آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں لائی، حالانکہ داڑھی چھوٹی ہے اور اس نے رنگ سفید کر دیا ہے، اس کا رنگ چٹا ہو گیا ہے اور آپ ابھی تک نہیں بدلے۔ کیسے درد سے یہ جملے کہے، اسی وقت اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے زندگی کے مختلف اوقات میں، تو سب سے جو قیمتی وقت ہے نبی پاک نے فرمایا یہ جوانی ہے، اور جوانی ویسے جنون کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کبھی موقع ملا تو میں ایک جوانی کا نصاب رکھوں گا کہ جوانی کا نصاب کیا ہے، اور وہ ایسا نصاب ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، خدا کی قسم اگر جوان اس پہ عمل کر لے اللہ کا ولی بن، جوانی میں اللہ اس کو ولایت عطا فرما دے، اور اللہ اسے دوستی عطا فرما دے، دوستی کی سند اللہ اسے عطا فرما دے، وہ ایسا نصاب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جوانی کو پاگل پن بھی کہا گیا ہے، شعبۃ من جنون کہا گیا ہے، یہ آگ کا شعلہ بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی قیمتی زندگی کے ایام ہیں جو جوانی کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اکثر آپ حدیثیں اٹھائیں، سرکار کے زیادہ خطبوں میں مخاطبین میں جوان ہوتے تھے، جوانوں کو آپ زیادہ مخاطب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ حدیث بھی اسی تنزل میں آئی ہے، فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا تم اپنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے۔ فرمایا سجدہ تو جوانی کا ہے، جیسے کہتے ہیں نا عمرہ جوانی کا ہے، حج جوانی کا ہے، اس طرح سجدہ بھی جوانی کا ہے۔ جو لذت جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اور ایک جوان جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، پہلے تو سنیے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ندا کرتا ہے، اب حدیث سنیں گے من میں اجالا پیدا ہوگا، فرشتوں کے سامنے ندا کرتا ہے، آواز آتی ہے، فرمایا فلاں جوان نے توبہ کی ہے، یا اللہ تو بڑا خوش ہے، فرمایا ہاں اس کے قریب جو قبرستان ہے میں آج اتنا راضی ہوں اس کی نسبت سے 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا دوں۔ ایک جوان کی جوانی میں توبہ کرنے سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا اللہ کو۔ ویسے تو عام بندے کی بھی جو توبہ ہے نا، عام بندے کی بھی توبہ سے حدیث صحیح میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مشکات نے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ کو توبہ کی ترغیب دلائی نا، توبہ کے بارے میں جب آپ نے ارشادات فرمائے تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ ایک شخص تھا، مسافر تھا، سفر کرتے کرتے ایک صحرا میں پہنچا، جب صحرا میں پہنچا تو اس نے سستانے کے لیے اللہ اکبر سویا، اٹھا تو پریشان ہو گیا یہ دیکھ کر کہ اس کا اونٹ بھی غائب، اور اونٹ کے اوپر سارا اس کا جتنا اناج تھا اور جتنے کھانے پینے کی اشیاء تھی ساری کی ساری اونٹ پر تھی، اونٹ غائب ہو گیا تو ہر چیز، پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، سارا چیز غائب ہو گئی۔ اب وہ ہاتھ ملنے لگا کہ آئے ہائے میں تو مر گیا، اب پانی بھی نہیں ملے گا، کھانا بھی نہیں ملے گا، تو صحرا ہے، تو صحرا میں نہ پانی ہو نہ کھانا ہو تو سیدھا سیدھا موت، اب کیا کروں گا؟ کبھی دائیں بھاگتا ہے کبھی بائیں بھاگتا ہے، آخر دوڑ دھوپ کر کے آخر اس نے فیصلہ کیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں مرنے لگا۔ مرنے کی صف پہ بیٹھ کر پریشان ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، اب میری زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو پھر اٹھتا ہے تو وہی اونٹ اور وہی خزانہ، وہی اناج اس کے جو اونٹ کے اوپر تھا وہ اس کے سرانے میں، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا
بھئی صحابہ یہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا, کتنا بندہ خوش ہوا ہوگا. یا رسول اللہ اس کو تو کوئی ناپ نہیں سکتا, اس کو تو کوئی تول نہیں سکتا. یعنی خوش کیا ہونا, اسے تو زندگی نہیں مل گئی ہے. جو موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اسے اونٹ مل گیا ہے, اس کی تو زندگی مل گئی ہے. اللہ اکبر. فرمایا صحابہ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی کے عالم میں اٹھتے ہی کہا, کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تو میرا بندہ ہے, انت عبدی, اللہ اکبر, تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. لیکن بعض دفعہ خوشی میں بندہ بولتے پھر سوچتا نہیں ہے, یا اس کی زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اس بندے نے کہا یا اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اتنا خوش ہوا صحابہ, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. بہرحال اس نے خوش ہونا تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کتنا خوش ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ سنو, وہ بندہ جتنا خوش ہوا ہے اس سے 70 گنا زیادہ رب اس بندے پہ خوش ہوتا جو توبہ کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد ہمارے. بہرحال توبہ کی بھی شرائط ہے. آج کل تو تھوڑا ہر چیز میں نا بن گیا ہے, ایک رواج بن گیا ہے. بس ایک عام لائٹ لیتے ہیں, بس توبہ, استغفار, یا اللہ توبہ, میری توبہ, بس زبانی ہے. توبہ کی جو شرائط ہیں اگر پڑھیے, توبہ کی شرائط سنیے, توبہ کیا ہے, توبہ کی حقیقت کیا ہے. فرمایا توبہ سچی وہ ہے کہ جانور کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے, فرمایا وہ دوبارہ دودھ ڈالنا کتنا مشکل ہے, مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. فرمایا سچا تائب وہ ہے کہ جس طرح دودھ دوبارہ ڈالنا اس کے لیے مشکل ہو, اس طرح جس گناہ سے توبہ کرے وہ گناہ اس کے لیے مشکل ہو. یہ نہیں کہ توبہ کی ہے. آج دیکھیں شب برات پر کتنی لوگوں نے, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے توبہ کی ہے, مسجدیں آباد تھی. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ بازار میں ایک اور رنگ ہوتا کہ اتنے طائبین آئے ہیں, اتنے توبہ کر کے آئے ہیں, اتنے فیکٹریوں والی بندوں نے توبہ کی ہے, اتنے لوگ تائب ہو کے آئے ہیں. تو اب تو بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے, اب تو دودھ میں پانی نہیں ملنا چاہیے, اب تو جو برائیاں ہو رہی ہیں ان میں کمی آنی چاہیے. تو کیسی توبہ ہے کہ بعد میں زیادہ برائیاں ہونی شروع ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اس لیے دیکھیں کتنے بندے عمرے کرتے ہیں, کتنے حج کرتے ہیں, ایک سال میں کتنے حاجی ہوتے ہیں. پاکستان کے کتنے حاجی ہیں, اعداد و شمار کے مطابق ہزاروں ہیں جی. تو اگر ہر سال اتنے بندے پاک ہو کے آئیں تو پھر یہ تو معاشرہ جنت بن جائے. لیکن ایک ہم نے ایک بس رواج بنا دیا ہے, ہر چیز کو ہم ایک لائٹ چیز لے رہے ہیں. تو توبہ کو بھی ہم نے بس اسی لیا ہے, بس یا اللہ معافی, توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں, توبہ کی شرائط ہے, میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. تو اس لیے جو عام بندے کی توبہ ہے اور جوان کی توبہ ہے, اللہ اکبر. فرمایا پھر عام بندے سے جتنا بندہ خوش ہوتا ہے, جوان سے اس سے 1000 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور خوش ہو کر پھر فرماتا ہے اس قبرستان سے عذاب اٹھا دو کہ 40 دن کے لیے میں اس جوان سے بڑا خوش ہوں کہ اس نے توبہ کی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے جوانی کی جو عبادت ہے اور جوانی کا جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع ہے, اس کی بڑی قیمت. اچھا ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آ گئی ہے اور میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بوڑھا بندہ جب عبادت کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں یہ بتاؤ یہ بندہ جوانی میں کتنی عبادت کرتا تھا, جوانی میں اس کا سسٹم کیا تھا. اللہ سب کچھ جانتا ہے. یا اللہ جوانی کی تو اس کی کیا بات ہے نا, جوانی میں تو صلاۃ التسبیح, تہجد, قرآن شریف کے روزانہ 5 پارے, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا تھا. یہ اس کا اتنا بڑا رجسٹر ہے, یہ جوانی کا ہے. تو فرمایا اب یا اللہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اب یہ اتنی نہیں کرتا, تھوڑی کرتا ہے, لیکن شوق اس کے اندر بڑا ہے. فرمایا فرشتوں تمہارا کیا جاتا ہے, جتنا جوانی میں کرتا رہا ہے اتنا ہی اس کا لکھتے جاؤ. یا اللہ یہ کرتا تو ہے نہیں. اور فرمایا کرتا نہیں لیکن کرتا تو رہا ہے, اگر اس کے اندر وہ طاقت ہوتی, وہی شباب ہوتا تو یہ کرتا. تو فرمایا اب جتنا یہ جوانی میں کرتا رہا ہے
تہجد پڑھتا رہا ہے, نوافل پڑھتا رہا ہے, تلاوت کرتا رہا ہے, اور جتنا زہد و تقوی کا یہ مینار تھا فرمایا اب اس کا رجسٹر اسی طرح پورے کرتے رہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا, فرمایا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ بیٹھ کے نفل نہ پڑھا کرے, کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرے نا جی. عام طور پر یہ مشہور ہے کہ سنت ہے کہ عشاء کے 2 نفل جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا. اللہ اکبر. حدیث صحیح میں تو اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ملی. بہرحال یہ مشہور ہے کہ عشاء کے 2 جو نفل ہیں یہ بیٹھ کے پڑھنے چاہیے, لیکن نہیں, جوان کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو. اگر سرکار نے بھی ایک مرتبہ پڑھا ہے تو امت کی آسانی کے لیے کیا ہے. اکثر جو سرکار کی جو عادت کریمہ ہے وہ سنت مبارکہ دیکھیں کہ سرکار کا قیام کتنا ہے, کہ سرکار کے تو پاؤں سوج جاتے ہیں. سرکار کی تو عبادت کا یہ حال ہے کھڑے ہو کر, کہ رب کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محبوب تھوڑا کر لے, تھوڑا کر لے, تھوڑا کر لے. اتنی عبادت ہے کہ رب کہہ رہا ہے محبوب تھوڑا کر لے, آپ کے تو پاؤں سوج کے. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے جو بیٹھ کے نفل پڑھنا ہے اس کا ثواب آدھا ہے, اور کھڑے ہو کے ثواب پڑھنے کا پورا ہے. مثال کے طور پر کھڑے ہو کے 1000 نیکی ملتی ہے تو بیٹھ کے پڑھنے میں 500 نیکی ملے گی. اب دیکھیں کہ ہم سودا کرتے ہیں تو منافع کے لیے کرتے ہیں نا, تو سرکار نے فرمایا تم آخرت کے معاملے میں منافع کی طرف جاؤ, گھاٹے کی طرف نہ جاؤ. نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. فرمایا کامیاب بندہ وہ ہے جو گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور نیکی کو بھی نہ چھوٹا سمجھے. گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نا, نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نا. یہ حضور نے تعلیم دی ہے. تو فرمایا کہ ایک بندہ 5 نفل کھڑے ہو کے پڑھتا ہے جوانی میں, بڑھاپے میں اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں بیٹھ کے پڑھنے پر بھی اسے کھڑے ہونے کا ثواب عطا فرمائے. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا مہربان ہے, وہ اتنا شفیق ہے. تو اس لیے جوانی کی جو توبہ ہے یا جوانی کی جو عبادت ہے, جوانی کی جو عبادت کا مزہ ہے, اس کی تو کیا بات ہے نا. اس لیے سرکار نے فرمایا شبابک قبل حرمک, غنیمت جانو بڑھاپا ابھی نہیں آیا, جوانی ہے, اس کو غنیمت سمجھو. دوسری جو سرکار نے فرمایا, اللہ اکبر, فرمایا فراغک قبل شغلک, فرمایا مصروفیت سے پہلے تم فارغ ہو, فراغت ہے تمہیں, اس کو غنیمت سمجھو. کہ ابھی تم فارغ البال ہو, ابھی جوان ہو, ابھی تمہیں اتنی مصروفیت نہیں ہے, پھر بچے ہو جائیں گے, جابز ہو جائیں گی, معاملات ہو جائیں گے, تم اتنی مصروفیت تمہیں ہو جائے گی, ابھی تمہیں فراغت ہے. تو فرمایا اس کو غنیمت سمجھو. یا اس حدیث کا یہ بھی شرح شریف ہے کہ آپ کے پاس جو وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے, سانس کا جو وقت بھی دیا ہے, وہ آپ کے پاس فارغ ہے, وہ اللہ کے ذکر میں بسر کریں, جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں وہ وقت بسر کریں. اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائیں, مصروف سے پہلے حساب دینے میں مصروف ہو جائے, کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ کے حساب لینا شروع کر دیں, وہ مصروفیت شروع ہو جائے, یہ تو فراغت ہے ابھی. تو ابھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے. تیسری بات جو سرکار نے فرمائی وہ فرمایا غنا کا قبل فقرک, فرمایا امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو. آج اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے, آج تیرے پاس دولت ہے, فیکٹری ہے, جائیداد ہے, آج تیرے پاس بڑا کچھ ہے. اس وقت بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں کہ لینڈ کروزروں پہ ہوتے ہیں, انہیں سائیکل بھی نصیب نہیں ہوتی. بڑے بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں, جھونپڑیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, جھونپڑیوں میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں. تو اس اعتبار سے بندے کو سوچنا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ نے تجھے امیری دی ہے تو تکبر چھوڑ, کہ جس نے امیری دی ہے وہ غریبی بھی تجھے دے سکتا ہے. جس نے تجھے لینڈ کروزر دی ہے
وہ دیکھ کے سائیکل پر بھی کوئی جا رہا ہے. اللہ اکبر. ضمناً یہ بات آ رہی ہے عام طور پر جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے موسم پر یا پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے تو احتیاط سے چلا کریں. آپ گاڑی پہ ہوتے ہیں یا آپ سواری اچھی سواری پہ ہوتے ہیں, آپ کے قریب سے موٹر سائیکل گزرنے والے گزر رہے ہوتے ہیں, سائیکلوں والے یا پیدل گزر رہے ہوتے ہیں, تو آپ شرٹ کر کے نہ گزرا کریں. دوسروں کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں, دوسروں کے بارے میں دیکھتے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے, آپ روک لیں, موٹر سائیکل والا گزر جائے, گاڑی سائیکل والا گزر جائے, یا آرام سے آپ گزریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. جو بندہ دوسروں کے آرام کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اسے خوش ہو کر اور زیادہ عطا فرماتا کہ یہ امیر ہے اور اس کے اندر عاجزی ہے, اس کے اندر تکبر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ شرٹ کر کے گزر بھی جائیں گے آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں, اس نے نماز پڑھنی تھی, اس نے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ بد دعائیں لیں گے. وہ سائیکل والا بندہ یا پیدل چلنے والا بندہ, یہ جو عام بندہ ہے کہ کیسا بدبخت ہے, یہ کیسا یہ آدمی ہے. اللہ اکبر. تو بد دعائیں لینے سے بجائے بہتر ہے کہ آپ دعاؤں کے راستے پہ چلیں. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ ہماری اخلاقیات میں بھی مزید بہتری ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم پہ غریبی آئے, جو اللہ نے تجھ پہ آسانیاں پیدا کی ہیں, اللہ نے تجھے مال دیا ہے, اللہ نے تجھے جائیداد دی ہے, اس کو غنیمت سمجھ کے اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرو. چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر جل شان صحتک قبل سقمک. فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان جو بیماری میں ہوتے ہیں تو دل ان کا کرتا ہے یار میں سجدہ کروں, دل کرتا ہے میں عبادت کروں, لیکن جسم اجازت نہیں دیتا, ان کی بیماری ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن بغیر سجدے کے پڑھتے ہیں. سجدہ ہو جاتا ہے اشارے سے, حکمن تو سجدہ ہو جائے گا. ایک بیمار آدمی ہے, ایک معذور آدمی ہے, اس کا سجدہ تو ہو جائے گا, لیکن خدا کی قسم جو زمین پر پیشانی رکھنے کا لطف ہے اس کی کیا بات ہے. اس کا ایک اپنا مزہ ہے اور اس کی ایک اپنی لذت ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ وقت آئے تیرے جوڑ جواب دے جائیں, تیری گردن میں ول پڑ جائیں, تجھے کوئی بیماری لگ جائے, فرمایا اس سے پہلے تو اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے اور اس رستے پہ چل پڑ. پانچویں اور آخری چیز جو سرکار نے امت کے لیے ارشاد فرمائی وہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. کہ یہ وقت ہے, یہ رمضان شریف پتہ نہیں آئے یا نہ آئے, یہ وقت آئے ہے, اب مسجد میں بیٹھا ہوں, ایک درود شریف کی تسبیح اور پڑھ لوں, میں اور ذکر کر لوں, مجھے اللہ نے پاکیزگی دی ہے, میں اللہ کو اور راضی کر لوں. تو پتہ نہیں کل آنا ہے یا نہیں آنا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا بھئی موت کے متعلق تمہارا کیا تصور ہے, کیا تصور رکھنا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حضور کہ پتہ نہیں کل آنا ہے یا نہیں آنا, کل کا دن آنا ہے یا نہیں آنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی لمبی سوچ رکھ دی ہے, حالانکہ کل کا کہا نا, یہ نہیں کہا کوئی 6 مہینے 6 سال کا کہا اتنی لمبی سوچ. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, عرض کی حضور پتہ نہیں فجر پڑھی ہے, عشاء پڑھنی ہے یا نہیں. فرمایا اتنی لمبی امیدیں باندھ لی ہیں. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حضور فجر پڑھی ہے, پتہ نہیں ظہر پڑھنی ہے یا نہیں. فرمایا یہ بھی بڑا ٹائم ہے, بہت لمبا وقت. نہ ایسا نہیں. اتنے میں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رو کے عرض کرنے لگے حضور میرا تو خیال ہے سانس آیا ہے, پتہ نہیں اگلا آنا ہے یا نہیں آنا. یا حضور نے فرمایا ابو بکر صدقتا یا صدیق, صدقتا یا صدیق, صدقتا یا صدیق, اے میرے صدیق تو نے سچ کہا. مومن کی یہی سوچ ہونی چاہیے, پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا, اگلا وقت آنا ہے یا نہیں آنا, یہی مومن کی سوچ ہونی چاہیے. اور اس حوالہ سے مومن یہ سوچ رکھے. تو رمضان المبارک کے حوالہ سے بھی یہ وقت اللہ نے ہم کو, اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ کرے ہمیں یہ وقت میسر آ جائے. رمضان المبارک کا یہ نور بڑی گھڑیاں آ رہی ہیں, رحمت کا سائبان آ رہا ہے, اور اتنی برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیاں پتہ نہیں زندگی میں ملیں یا نہ ملیں. تو اس لیے اپنا ایک سکیجول بناؤ, اپنی ایک ترتیب بناؤ,
اپنا ایک ذہن بناؤ کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ شعبان المعظم کے آخری عشرے میں نا ساری ترتیب بنا دیتے، اپنے جتنے کام تھے ان کو اس ترتیب سے کرتے کہ میں نے یہ پہلے کر لینا ہے، یہ پہلے کر لینا ہے، یہ پہلے کر لینا ہے۔ آپ نے کہیں جانا ہو نا باہر کے ملک تو آپ اپنا اسکیجول بناتے ہیں نا کہ میرا یہ فیکٹری کا یہ مسئلہ، یہ ایسے کر لوں ایسے کر لوں۔ حضور نے فرمایا تم رمضان شریف سے آنے سے پہلے اپنی ایک ترتیب بنا لو اور اپنے آپ کو فارغ کر لو اللہ کے مہمان کے لیے۔ تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے آپ کوشش فرمائیں کہ رمضان المبارک میں آپ فجر کی نماز پڑھ کر اور باجماعت نماز ادا کریں۔ ویسے تو ہر وقت یہ باجماعت نماز واجب ہے، نماز باجماعت ادا فرمائیں، لیکن کوشش کریں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی تو بالکل ذرہ برابر بھی ایسی سستی نہ ہونا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ ہوگا جو عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ فجر کے بعد سوئیں نہ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو موسمی حالات بھی ایسے ہیں کہ راتیں بھی چھوٹی ہیں، تو بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ فجر پڑھ کے نا گھر میں تو بندے لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ حضور کو پسند نہیں ہے۔ عام حالات میں بھی فجر پڑھ کے سونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں۔ ایک مغرب کا عشاء سونا فرمایا یہ بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک فجر کے فوراً بعد سونا، طلوع آفتاب سے پہلے یہ سونا بھی سرکار نے منع فرمایا۔ بہت ساری بیماریوں کا موجب بنتا ہے، بہت ساری بے برکتیاں آتی ہیں اس اعتبار سے۔ تو فجر کے بعد آپ سوئیں نہ، اپنی قرآن شریف پڑھیں، تلاوت کریں۔ قرآن جہاں کہیں صحیح العقیدہ لوگوں کا درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی عاشق رسول درس دے رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کا درس سنیں کہ ایک لمحہ درس حدیث اور درس قرآن میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت کا ثواب عام دنوں میں ہے، اور رمضان میں تو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ میں کاروباری حضرات بہت سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیزن میں بندے ہوتے ہیں نا، سیزن سے آنے سے پہلے اپنے کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ سیزن ہے اور نہ میں نے چھیڑے، یہ میرا او جی مجبوری ہے، میرا سیزن ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا سیزن ہے رمضان المبارک۔ یہ رمضان المبارک اہل ایمان کا ایک سیزن ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہر حوالہ سے اس نے اب مینج کرنا ہے، کوشش کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کریں کہ آپ تراویح 20 رکعت پوری پڑھیں۔ یہ جو ہے نا 8 10 12 والا معاملہ، یہ بات بڑے چھولڑے چھڑلے ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں جتنی حدیث یہ لا رہی ہے وقت نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی پڑھتے رہے۔ 20 رکعہ فی رمضان المبارک، رمضان المبارک میں سرکار نے 20 رکعت نماز نفل جو ہے وہ تراویح پڑھے ہیں، اور 3 وتر علیحدہ ادا فرمائے۔ وہ تہجد 8 تو علیحدہ سرکار رمضان میں بھی پڑھتے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے۔ یہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور جو 1400 سال سے امت اس پہ متفق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ تو ضروری کوئی نہیں ہے جی، ایسا ہے تو ہاں یہ ہے نفلی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے نماز تراویح، جان بوجھ کے چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن سنیے سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے اور صیام رکھے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کرے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو مقتدر سامعین حضرات اس اعتبار سے۔ اور دوسرے نمبر پہ بعض لوگ نا عام طور پر جب انہوں نے کوئی بات کرنی ہو کہتے تو دیکھو جی مکے مدینے، میں نے کہا جی مکے مدینے ماشاءاللہ، حالانکہ ہر چیز دلیل نہیں ہے۔ مکے حرم میں چوری نہیں ہوتی، کیا آپ دلیل ہے؟ حرم میں لوگوں کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں تو کوئی دلیل ہے؟ یہ دلیل تو نہیں، لیکن بہرحال لوگ اپنے ذہن کے مطابق دیکھیں جی مکے مدینے، تو ہم کہتے ہیں چلو مکے مدینے کے لے لو۔ مکے مدینے میں کتنی تراویح ہے؟ آپ کتنے حجاج ہیں جو جاتے ہیں، اللہ نصیب کرے۔ 20 رکعت مدینہ شریف میں بھی ہے، 20 رکعت مکہ شریف میں بھی ہے، تو چلو اور چیزوں کو نہ مانو، 20 رکعت مکہ مدینہ کی ہی مان لو۔ اللہ اکبر جل۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بڑا کچھ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کا حکم ہو 20 کا اور بندہ پڑے 8،
बंदा पढ़े 10, जब पूछे हाँ भी सुना तू भी क्यों नहीं पढ़िया, तो फिर तो जवाब देगा नहीं। तो अल्लाह का हुक्म हो 10 का, तो कहे कि तूने कितनी पढ़ी हैं, या अल्लाह 20 पढ़ी हैं, 10 रहने दो, 10 तो कबूल कर ले। तो जो अगर कम फिर कैसे पूरी होंगी? तो इसलिए ये सारी की सारी ऐसी बातें हैं। रमजानुल मुबारक में 20 रकत नमाज तरावी, इस पर इज्मा है उम्मत का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस मुबारक में 20 रकत तरावी है। आप 20 रकत तरावी पूरी पढ़ें। और अहले सुन्नत में भी एक बीमारी फैल रही है, और वो बीमारी क्या है कि आमतौर पर आम मसाजिद में भी देखा गया 8 पढ़ी तो ऐसे निकलना शुरू हो जाते हैं। कोई 10 पढ़ के निकल रहे हैं, कोई 20 पढ़ गए। अल्लाह का वास्ता है यार, जिंदगी में अल्लाह ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई है, तुम ये रवाज ना बनाओ। ये 10-12 साल से रवाज बन रहा है। पहले आम देखो, अपनी जिंदगी में मुशाहदा करो, अहले सुन्नत की मसाजिद में पूरी 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाई जाती। पढ़ाई तो आज भी जाती है, लोग बिल्कुल बड़े एहतियात के साथ पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए आप मेहरबानी फरमाया करें, लोगों में सुस्ती, ऐसे आपको देकर सुस्ती पैदा होती है। आप 20 रकत पढ़े ताकि आपको देकर दूसरा भी 20 रकत पढ़े। अल्लाहु अकबर। तो ऐसा ना करें। तीसरे नंबर पर अपनी जिंदगी में एक और काम रमजानुल मुबारक में, चूंकि वक्त नहीं है, एक काम ऐसा करें, मीडिया से बहुत ज्यादा परहेज करें रमजानुल मुबारक। ये खबरें छोड़ना छोड़ दें रमजानुल मुबारक में। आमतौर पर भी गैर महरम की आवाज को सुनना शरीयत ने तो नाजायज करार दिया है, लेकिन बहरहाल आप अपना वक्त जाया ना करेंगे। एक एक लम्हा कीमती है रमजानुल मुबारक का, एक एक लम्हा कीमती है। आप खबरनामे पे ध्यान न रखें, आप अगली खबर लें, अपनी जिंदगी की खबर लें कि मेरी कब्र की क्या खबर है, मेरी हशर की क्या खबर है, मैं जिंदगी में पहले क्या करता हूं, उसकी खबर रखें। आम खबरनामे पे आप इतनी अच्छे से आप तबसरे सुन रहे हैं, तबसरे सुनते रहते हैं, क्या आपने कर लिया है? ना भाई, रमजानुल मुबारक अल्लाह का एक मेहमान है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहमत का साहिबान है, तो इसलिए अपना वक्त जाया ना करें। अल्लाह अकबर। और दूसरे नंबर पर ये एक फितना उभर के आ रहा है, 2 वक्त रमजानुल मुबारक में बड़े खैर, वैसे तो हर लम्हा खैर का है, हर लम्हा बरकत का है, लेकिन 2 वक्त, एक सहरी का वक्त, एक इफ्तारी का वक्त, ये दोनों की कबूलियत का वक्त है। इल्तिजाओं की सरकार ने फरमाया कि रमजान शरीफ में जो सबसे ज्यादा अल्लाह करीम की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं, एक रोजा रखते वक्त, उससे पहले जो टाइम होता है, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी, इल्तिजा की, अल्लाह की बारगाह में रोया, गिड़गिड़ाया। उसके बाद इफ्तारी का वक्त, असर के बाद का वक्त शुरू हो जाता है, वो दुआओं का वक्त होता है। चंद सालों से क्या हो रहा है, मीडिया पे तमाशा लग जाता है, दीन सिखाने के नाम पर क्या क्या एक्टर आ जाते हैं और क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। खबरदार, इनसे परहेज कीजिए। आपने दीन सीखना, कोई और जरा इस्तेमाल कर लीजिए। आपने अगर कोई मसला सीखना है तो और उसके बड़े मौके हैं, और बड़ी जगह हैं, बड़े उलमा हैं, आपके पास बड़े सोर्सेज हैं। आज किस चीज की कमी है? खुदा वो वक्त जाया ना कीजिए, वो इबादत का वक्त, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ। बल्कि रमजानुल मुबारक में तो अल्लाह अकबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, अब मैं कल हदीस शरीफ पढ़ रहा था, मुझे बड़ा लुत्फ आया, रोना भी आया। मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, है मूसा, मैं अपने महबूब की उम्मत को एक ऐसा महीना दूंगा जिस महीने की ये शान होगी कि इंसानों के अलावा जितनी मखलूक होगी, नबातात है, हशारात है, जिन्नात है, जितने, मैं सबको अपनी इबादत से रोक लूंगा, तस्बीह से रोकूंगा। अब हैरान होंगे, हर चीज को अल्लाह फरमाएगा मैं रोक दूंगा। भाई मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, वैसे तो हर शय तस्बीह पढ़ती है ना, लेकिन अल्लाह फरमाता मैं रोक दूंगा कि तस्बीह नहीं पढ़नी। तो या अल्लाह, फिर वो क्या करेंगे? फरमाया मैं अपने महबूब की उम्मत के जो रोजादार है, जो रोजा रखने वाले लोग हैं, फरमाया आम जितनी मखलूक है उनको तस्बीह से रोक कर उनको हुक्म दूंगा कि मेरे महबूब की उम्मत में जो रोजादार जो दुआएं करें, तुम सारे आमीन कहो, तुम उनके लिए बख्शिश की दुआ करो। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, ये वक्त बड़ा होता है और वक्त बड़ा, हाँ अगर आपने दीन सीखना है, अल्लाह का फजल है, हर चीज का एक हल है। आपको मदनी चैनल नसीब है, अब सीखें। एक सिस्टम है ना, मदनी चैनल आप देखें, अल्लाह ताला फजल फरमाए, तो एक सोर्सेज हमारे पास मौजूद है। आपने जरूर एक्टर, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, और मैं बड़े अफसोस, आज जो तमाशा नात खानों ने लगाया हुआ है, आज जो नात खान तमाशे कर रहे हैं, कितना मसलक और मजहब की कितनी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया पर हो रही है। यार नात हमारा ईमान है, नात हमारी अकीदत है, नात हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर की तारीफ के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते।
मछली को पानी की इतनी जरूरत नहीं जितनी मुसलमान को नबी पाक की तारीफ की जरूरत। नबी पाक की तारीफ के बगैर तो चारा ही कोई नहीं। सरकार की तारीफ तो, सरकार का तो नाम ही ऐसा है, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन, युहमदु कर्रतन बाद कर्रतिन। रब ने तो सोने का नाम ही ऐसा बनाया है कि जिनकी हर वक्त तारीफ होती रहती है, जिनकी हर वक्त तस्बीह होती रहती है। तो ये तो सरकार का जो नाम का वजीफा है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो आज नात के नाम पर जो ड्रामे हो रहे हैं, जो नात के नाम पर आज तमाशे हो रहे हैं, हम उसका बाइकाट करते हैं। और ऐसे ड्रामे हम अहले सुन्नत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एहतजाज, यार अब बड़ा कुछ हो गया है यार, अब शर्म वाली बात है कि इस तरह के मामलात कर रहे हैं और इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। गाने की तर्जों पे नाते पड़ी जा रही हैं, फिर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ आप देख रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और इसमें जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं, क़यामत के दिन नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। मैं एक अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हुज्जत कायम करने के लिए ये मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा अपनी आखिरत को बचाइए, ऐसे जो मजहबी मुजरे हैं इससे बचिए। सरकार की जो तारीफ है, जो तौसीफ है, जो सरकार की नात पढ़नी है, नात सुननी है, नात को नात समझ के पढ़ें, नात को नात समझ के सुने। अल्लाह अकबर। देखो जब पढ़ी जाती है और सुनी जाती है तो बंदा बैठा जहां होता है लगता है सरकार की जालियों के सामने बैठा होता है। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए और ऐसे लोगों के बचने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे लोगों पे आप पैसा खर्च करते वक्त आप 1000 मरतबा सोचा करो। आप देखो ना, हम कितने समझदार हैं कि हमने मकान बनाना हो 10 लोगों से मशवरा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी हो 20 लोगों से मशवरा करते हैं, फलां मैंने इतने 1000 पैसे लगाने हैं। तो यार जब तुम दीन के नाम पर इस पैसा लगाते हो, तुम सोचे समझे बगैर ही पैसा खर्च कर देते हो। जी फलां उम्रे का टिकट दे रहे हैं जी, फलां ये कर रहे हैं जी, फलां ये कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। भाई उम्रे के टिकट पर मेरा कलाम नहीं है, लेकिन 2 सवालात हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। एक सवाल तो ये है कि जितना उम्रे के टिकट पर तू पैसा दे रहा है, अल्लाह अकबर, चलो कोई कभी 1-2 हो गए, बस एक तमाशा बना लिया जी, 50 उम्रे के टिकट हैं, 60 उम्रे के टिकट दे रहा है। करीम में अहले सुन्नत के मदरसे में बच्चे भूखे मर रहे हैं, यतीम बच्चे हैं, और तू नबी पाक की बारगाह में जो है वो उम्रे का टिकट पेश कर रहा है। क्या नबी पाक की शफाअत तुझे नसीब होगी? क्या सरकार की शफकत तुझे नसीब होगी? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी ने पता क्या लिखा है? आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, फरमाया दरबार शरीफ पर एक चादर पड़ी हो और जब तक बुसीदा ना हो दूसरी चादर डालना भी इसराफ है। ये तालीमात अहले सुन्नत है, ये इस्लाम की तालीम है कि दूसरी चादर इसराफ है। किसी बाबे के मजार पे डालना, किसी अल्लाह के बंदे के मजार पे डालना, पर फतावा रज़विया शरीफ, इसराफ है दूसरी चादर डालना। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक अता फरमाई है कि तूने चादर डालनी है तो उतना पैसा किसी दीनी मदरसे में बाबा जी के इसाले सवाब के लिए दे दे। एक बंदा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर आके अर्ज करना, फलां जगह 11वीं शरीफ पक रही है और इतनी देगे लोग पकाते हैं। ये फैसला हुआ है कि 2-4 देगे 11वीं शरीफ का लंगर जो मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी कर दी जाए और बाकी जितना लंगर है उसका पैसा किसी दीनी मदरसे में दे दिया जाए। तो क्या 11वीं शरीफ कबूल हो जाएगी या नहीं होगी? फतावा रज़विया शरीफ पढ़ो। आला हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, भाई क्या सवाल कर रहा है कि 11वीं कबूल होगी या नहीं? ये पूछ गौस पाक राजी कितने होंगे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप अपनी वालिदा के लिए कुल करते हैं, 10वां करते हैं, चेलम करते हैं, मेहमानों की आमतौर पर मेहमान नवाजी करें। अल्लाह ने अगर आपको दिया है वालिदा की साले सवाब के लिए किसी दीनी मदरसे में 1 साल का वजीफा किसी शेखुल हदीस का मुकर्रर कर दे माँ के साले सवाब के लिए, बाप के साले सवाब के लिए कारी साहब का वजीफा, इमाम साहब का वजीफा मुकर्रर कर दे कि मैं माँ के साले सवाब के लिए पूरे 1 साल का वजीफा मस्जिद में दूंगा, पूरे साल का वजीफा मदरसे में दूंगा। देखना माँ की रूह कितनी खुश होगी, कितनी उनकी कब्र रोशन होगी। किस तरफ हम चल पड़े हैं यार, किस तरफ हम जा रहे हैं? अल्लाह ऐसे लोगों से महफूज फरमाए, ऐसे सिस्टम से हमें महफूज फरमाए। और बिलखुसूस ये जो नात खानी का सिस्टम है और ये जो सिस्टम हो रहा है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, खुदा की कसम दिल बड़ा दुखता है। नात खानी जो इबादत है वो और है, वो सिलसिला और है।
اللہ اکبر. یہ کمرشل سسٹم اور یہ جو مذہبی مجرے کے نام پر آج کل ہو رہا ہے, اللہ اکبر, اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی, یہ ساری ہمارے عوام کی غلطیاں, ہماری اپنی غلطیاں. اللہ اکبر جل شانہ. جی جتنی شے مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا چھوڑ دو, سستی ہو جائے. ہاں جتنی مہنگی ہوتی ہے ہم زیادہ خریدتے ہیں. یہ جی 50,000 لے رہا ہے, جی 60,000 لے رہا ہے. دین کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کیا فائدہ دیا اس نے دین کو؟ کیا فائدہ دیا اس نے مسلک کو؟ اب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ویسے سا بڑا جو ہے وہ غصے میں آ گئے. غصے کی بات نہیں, یہ غیرت کی بات ہے, دینی غیرت ہے. ہمیں خود سوچنا چاہیے, ہمیں ایسے معاملات میں فکر کرنا چاہیے, اور ہمیں کرنا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. رمضان المبارک کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا